اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. پروردگار عالم کے خوبصورت اور چیلنجنگ کلام کی اس بہترین آیت عقیدت و مودت و ایمان کے ساتھ ایام فاطمیہ کے جو پروگرام ہیں سیدات النساء العالمین سلام اللہ علیہا، صدیقہ کبریٰ، عصمت کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، وقت کے امام کی بارگاہ میں یہ عاجزی اور انکساری معصومین علیہم السلام کے لطف خاص سے لے کر ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب ناظرین اور سامعین زمین میں جہاں کہیں بھی آپ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بس رہے ہیں رہ رہے ہیں، آپ سب تک ان ایام پردرد کی، ایام پر مصیبت کی اور غربت علی علیہ السلام کی، مظلومیت علی علیہ السلام کی، تنہائی امیر المؤمنین کی اور مظلومہ اول کی مصیبت کی جو ہے تعزیت و تسلیت جو ہے آپ سب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ قرآنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام مبارک ہے اس کی مدد سے، بلکہ کلام قرآن سے اور کلام پیغمبر سے آپ سب کے دلوں پر اور آپ سب کے عقیدے پر اور آپ سب کی فکر پر اور سوچ پر دستک دینے کی کوشش کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ یہ وقت جو گزرا ہے اس کو میں یہ کہہ کر تو نہیں شروع کر سکتی کہ صبح کا وقت آپ کا بخیر ہو، دوپہر کا بخیر ہو، شام کا بخیر ہو، بلکہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ کہیں پر بھی ہوں سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لطف و کرم سے، ان کے وسیلے سے پروردگار ہم سب کے وقت کو بہتر کرے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جو بہترین کلام موضوع جس کی روشنی اور جس کی جو برانچز ہیں ان کے ساتھ وہ اہل ایمان جو قرآن الحکیم اور قرآن جو فرقان ہے اس ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر قلب حساس سے اس کلام الہی کی تلاوت کو سنے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان کے دل کے اندر اس کے گریٹسٹ کریٹر کے لیے
احساسات موجود ہوں۔ آج کی گفتگو جتنی بھی ہمارے اس آخری زمانے میں اراؤنڈ دا ورلڈ، اراؤنڈ دی گلوبل، بٹوین دی مسلم امہ، کہیں پر بھی جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، کوئی کسی فکر کا اگر شکار ہے، کوئی کسی بیماری کا شکار ہے، کوئی کسی گروپنگ کا شکار ہے، کسی فرقہ پردازی کا شکار ہے، کسی بھی چیز کا شکار ہے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر پیورلی محبت کی آیت صاحب کے سامنے رکھی ہے کہ جس پروردگار عالم نے، گریٹسٹ کریٹر نے اس کائنات کے ہر چیز کو، ہر نعمت کو محبت کی خاطر بنایا۔ کاش اہل لا الہ الا اللہ اس رب العالمین کو پہچاننے والے اس بنیاد کو، اس بیس کو، اس فنڈامنٹل ریزن کو اپنی ہر احساس، سوچ، عمل، فکر، زبان، کردار، رفتار، گفتار، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، سوچنا، رویے، طریقے، رشتے، جتنی چیزیں ہیں سب میں جب وہ گریٹسٹ کریٹر ہو کے، رب العالمین ہو کر، با اختیار ہو کر، با قدرت ہو کر، رحمان ہو کر، رحیم ہو کر، کریم ہو کر، مالک الملک ہو کر، ذوالجلال والاکرام ہو کر، وہ ساری ہی اسماء کے ساتھ، ساری قدرتوں کے ساتھ، نہ اس نے قہاریت سے، نہ جباریت سے، نہ رحمانیت سے، نہ رحیم، اس نے ایک جملہ بولا، محبت سے ابتدا کی، خنسن خنزن مخفین و احببت لکی اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس کے بعد اس محبت کی بنیاد، اس عشق کی بنیاد، اس محبوبیت کی وجہ اس پورے یہ پورے جو عوالم ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پلانٹس کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، ہر چیز اسے ایک محبوب کبریا کی خاطر بنایا، اور بنا کر محبت اتنی ہے کہ اس محبت پر شرط لگا دی، اور شرط کیا ہے؟ اے حبیب، اے محبوب، اے رسول، اے مدثر، اے یاسین، اے طٰہٰ، اے مزمل، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ سبحان اللہ۔ اے رسول تم کہو، جو لوگ سیدھا اللہ تک جانا چاہتے ہیں، سیدھا ڈائریکٹ، ان سے کہو ان تم ایسا ہونا چاہتے ہو، تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، اللہ کے حبدار بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو، اللہ کے لیے اپنے وجود کو مار دینا چاہتے ہو، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اگر حب الہی کو، محبت الہی کو یا محب الہی بننا چاہتے ہو، تو تمہاری محبت، تمہاری جو ہے حب اس وقت پروف ہوگی جب ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی ہے، جب تک تمہاری محبت، تمہاری حب، تمہارا محب ہونا میرے رسول کی پیروی میں نہ ہو، میرے رسول کی شریعت کے مطابق نہ ہو، میرے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو، میرے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو، میرے رسول کی محبت میں نہ ہو، میرے رسول کے لیے بے لوث نہ ہو، میرے رسول کے لیے جس طرح سے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لینے میں، جب تک تم اس دروازے سے نہیں آؤ گے، وہ اتباع کا دروازہ ہے، اور اتباع بھی محبوب کا۔ کتنا بہترین فارمولہ دیا محبت کا اس رب العالمین نے، کہ کوئی بھی محبت کرنے والا کسی بھی محبت کرنے والے کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتا ہے، درمیان میں اس کی محبت کی شرط کو قبول کرنا ہوگا۔
یہ ساری گفتگو کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، کسی کے عقیدے کو چیلنج کرنا نہیں، کسی کی فکر کو برا کہنا نہیں، کسی کی نماز کو برا کہنا نہیں، کسی کے رسول کے فرمان کو بھول جانے کو برا کہنا نہیں، کسی طرح کی بھی کسی بھی بات کو برا کہنا نہیں، بلکہ ایک عام فکر کے ساتھ، منطق اور دلیل کے ساتھ کوئی بھی بات کرے۔ اسلام ایک فطرتی دین ہے، ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو نیچر ہیں، اکارڈنگ ٹو وزڈم ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن ہے، تو مان لو کہ صحیح ہے۔ اور اگر نہیں ہے، اور اس دنیا انسانیت میں محبت کی بنیاد سے دنیا کو بنانے والا پروردگار اور اس کے فالوور اتنے ظالم، اتنے دہشت گرد اور اتنے برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آبویسلی نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی بھی اگر کسی کی مسلمانیت کو چیلنج کرنے لگے، کسی ایک برے کو سب کے اوپر اس کی برائی کو تھوپنے سے پہلے سوچ لے کہ اس برے کی برائی کا، ظلم کا، دہشت کا، وحشت کا، حیوانیت کا، اس کی جو ہے جانوروں سے بدتر ہونے کی طینت کا کوئی راستہ حب الہی، محبت الہی، دین الہی کی طرف نہیں جاتا۔ 3 چیزیں ہیں، محبت کو سمجھنا ہوگا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہوا معکم این کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی اگر حب ہے، ڈھونڈنا نہیں ہے خدا کو، خدا دل میں ہے۔ شکستہ قلب، کعبہ نہیں ہے، شکستہ قلب میں ہے، ڈھونڈنا پڑے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، 2 چیزیں جڑی ہوئی، سورہ حدید اور سورہ قاف میں، جس میں اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ محبت لصفوت اولیائک محبوبۃ فی ارضک و سمائک، اللہ کے ولی کی جو صفت ہے، اولیاء کی، اللہ کے بندوں کی صفت ہے، جو وہ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جو ہے پسند کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ان کی محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، ان کے درمیان میں کوئی اور خاطرات نہیں آتی ہیں۔ اب یہ تو آیت ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان یہ سوچے کہ اس کو خدا کے پاس جانا ہے، تو جو کوئی ایسی شریعت لے کر آئے، ایسی کتاب لے کر آئے، ایسی فقہ لے کر آئے، ایسی جو ہے وہ سوچ لے کر آئے، ایسی فکر لے کر آئے جس میں وہ ابن تیمیہ ہو یا کوئی اور، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سوچ قرآن سے ٹکرائے گی، حدیث سے ٹکرائے گی، آیت سے ٹکرائے گی، انشاءاللہ جو ان قرآنی سوچ کا مخالف ہوگا وہ تو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن جو قرآن کی سوچ کے ساتھ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو وہ کوئی بھی ہو، اسے بنص قرآن یہ بات ماننی ہوگی کہ اللہ ڈائریکٹ اور سیدھے نہیں، بلکہ اگر if you want to prove your love towards Allah, you have to prove first you are following truly, sincerely Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر یہ کرو گے تو تمہارا پروف جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ بہت ساری احادیث میں اللہ نے رسول سے محبت کو پابند کیا، اور رسول نے اپنی محبت کو اپنی آل سے پابند کر دیا۔ کیا کہا؟ حل الدین الا الحب، مولا علیہ السلام کا فرمان سناتی چلوں کہ کیا دین حب کے بغیر بھی کوئی چیز ہے؟ اب جہاں محبت ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، آشتی ہوتی ہے، وہاں آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہاں جیلسی نہیں آتی، وہاں طنز نہیں آتا، وہاں پہ مار دینا نہیں آتا، وہاں دوسرے کو جو ہے وہ کھا جانا نہیں آتا، دوسرے کو برداشت کرنا، دوسرے کے ساتھ تحمل سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ توحید پرستی کی پہلی شرط حب رسالت، اور حب رسالت کی شرط
فاطمة شجنة مني ينبسطني ما يبسطها يبسطني ما يبسطها ويغبزني ما يغبزها. فاطمہ میری ایک شاخ ہے، میرا ایک حصہ ہے. جو چیزیں فاطمہ کو خوش کرتی ہیں وہ مجھے خوش کرتی ہیں، جو چیزیں انہیں رنجیدہ کرتی ہیں وہ مجھے رنجیدہ کرتی ہیں. اور الفاطمۃ بضعۃ منی، الفاطمۃ بضعۃ المصطفیٰ، جو اس پروگرام کا موضوع ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کو مشروط کیا ہے حب فاطمہ سے، رضا فاطمہ سے، اور کہا ان اللہ یرضی لرضاہا. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، بے شک اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہے، اس سے خوشنود ہے جس سے جناب فاطمہ زہرا خوش ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی یہاں پر عقل کے ساتھ اگر ہم سوچیں کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہی جب کہا بضعہ. میں ایک عربک پوائنٹ آف ویو سے گرامیٹیکلی جب ہم عربک ورڈز کو دیکھتے ہیں تو اس میں جا کر دیکھتے ہیں قرآنک لینگویج میں جب بضعہ اور بضعہ دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں. بضعۃ کا لفظ اگر نیوٹرل ہو کر یہ سوچیں کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی محبوب ہستی جو تمام انبیاء سے افضل، جس کے سر پہ تاج شفاعت ہے سارے نبیوں کا اور امتوں کا، جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء جو ہیں وہ خلق ہوتے ہیں، جس کا نور اول ہے اور اس نور سے سب کچھ خلق ہوتا ہے، مکمل دائرے میں. انبیاء پر اس کا احترام واجب، تمام کائنات اس کے لیے مسخر، درخت اس کے حکم کے مطابق، پتے اس کے حکم کے مطابق، ہوائیں اس کے حکم کے مطابق، سورج اس کے حکم کے مطابق، چاند اس کے حکم، ساری چیزیں. ایک ایسی ہستی کہ تمام نظام کائنات جو ہے اس رسول کے صدقے سے چل رہا ہے. اب وہ رسول خود پورے وجود کے ساتھ اگر یہ جملہ کہیں کہ میرے وجود کے اندر روح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. خود رسول اللہ کے فرمان سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جو میں نے مختلف الفاطمۃ ہی قلبی ہی قلبی الذی بین جنبی، اللہ اکبر، ہی نور عینی و ثمرۃ فؤادی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر یعنی رسالت اور نبوت اور کار رسالت اور کار نبوت کو مکمل نہیں سمجھتے ہم. یہ ساری چیزیں کہ میری روح، میرا نور، میری آنکھوں کا نور جو ہے، اور میرا پھل اور میرے دل کا میوہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ ہے. اچھا، اب یہاں بہت ساری چیزوں کو جوڑ، اگر ہم یہ کہیں کہ رسول نے اس لیے یہ چیزیں مشروط کی کہ کوئی خالی اگر رسول کی رسالت پر ایمان لائے اور اس رسالت میں زبان سے محمد رسول اللہ کہے اور عملاً رسالت کے حصے کو، بضعہ کو، نور کو، نور عینی کو، اور روح کو، اور راحت کو، رضا کو، خوشی کو، حب کو، محبت کو، اشتیاق کو، شوق کو، یہ سارے رشتے، ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیوستہ اور مربوط پہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو اوتھینٹک مستند ہمارے سارے مکتب فکر کے لوگوں کی ہے.
تو اگر کوئی یہاں بینگ اے اسٹوڈنٹ نیوٹرل ہو کر بھی اگر صرف عقل کی بنیاد پر سوچوں کہ ایک مکمل جسم جو اپنے جسم کو اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ جیسے میں مثال دے رہی تھی کہ بضعہ بضعہ، یہ عربک لینگویج میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں بضعہ کا لفظ قرآن میں بھی لوتھڑے کے لیے استعمال ہو، اور بضعہ اس وقت کے گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ان مراحل میں تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے، لیکن بضعہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں جان ابھی نہیں آئی ہوتی، اس کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، اور بضعہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے، یعنی وجود کے اندر اگر گوشت ہے اور گوشت بضعہ ہے اور اس بضعہ میں جب روح آئے گی تو بضعہ بنے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک دستک ہے۔ وہ جو کالی کملی کے لیے اتنی نعت پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہ رسول کی رسالت کی محبت رسول نے مشروط کر دی ہے یہ کہہ کر کہ میرا بضعۃ منی، بضعۃ منی، یعنی وجود فاطمۃ الزہرا روح پیمبر، جان پیمبر، جان رسالت۔ تو اب اس کو کچھ ہوتے ہیں کہ سامنے نظر آتے مفہوم، کچھ ہوتے ہیں اصطلاحی، جب اب ان کو ان ڈیٹیل بیہائنڈ دا سکرین فلسفی کہا کیوں، مطلب کیا تھا، تو یہاں رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے لیکن عملاً اس نے میرے وجود کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی جان و روح وجود فاطمہ ہے اس کو ایکسپٹ عملاً نہیں کیا اور اس محبت کو اسی محبت کے ساتھ نہیں جوڑا، تو پھر اس کی مسلمانیت مکمل نہیں۔ گویا وجود فاطمۃ الزہرا سے اگر کوئی مسلمان محبت نہیں کرتا تو اس کی محبت رسول بھی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ لاکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا رہے۔ رسول نے مشروط کر دی ہے کہ جس سے پہلے وجود کے ساتھ تعارف کرایا، اب وہ جو رسول کی شفاعت کے منتظر ہیں، وہ جو رسول کو شاہد کہتے ہیں، مشہود کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں، محمود کہتے ہیں، مبشر کہتے ہیں، نذیر کہتے ہیں، کتنے القابات ہیں۔ تو گویا وجود رسالت میں ان کی شہادت کا، ان کی محمودیت کا، ان کی بشارت کا، ان کی نذارت کا، ان کی ساری چیزوں کا حصہ ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ اور پھر وہ حصہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو رسالت کے وجود میں ایسے ہی قبول کر کے ان کی محبت اپنے دل میں لا کر اپنی مسلمانیت کو مکمل کرنا ہے۔ اگر اس کے اقرار میں مودت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہے تو اس شخص کا مسلمان ہونا مشکوک ہے۔ یہ آپ کا قرآن اور آپ کی حدیث یہ کہہ رہی ہے سادہ سادہ لفظوں میں۔ ہم سوچ لیں کل ہم مر جائیں گے تو اگر ہم نے صرف یہی بات کی کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے اور باقی ساری چیزیں تو جو ہیں وہ ٹریڈیشنل ہیں، کلچرل ہیں اور ٹرائب وائز ہیں، مائگریٹڈ ہیں، انہیریٹڈ ہیں، کسی سے لی ہوئی ہے، کسی کے انفلوئنس سے لی گئی ہے، ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس چیز کو پروردگار عالم بچانا چاہتا ہے، اس لیے یہ حدیث جو ہے واحد حدیث، میں یہاں پہ ڈاکٹر اسام العماد کی بات کو کوٹ کروں گی اور میں کہوں گی کہ اسی لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ یہ حدیث جو ہے چاہے کتنی ہی زیادہ وہابیت کی کتابوں میں جا کر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی فمن سرہا سرنی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، فمن احبہا احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہی وجہ ہے کہ پیمبر کی زبان مبارک سے فاطمہ روح ہے، روح من ہے، روح میری روح ہے۔
تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ مشکل تھا کہ سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کچھ دن زندہ رہتی، اس لیے وہ عزادار پیغمبر، وہ عزادار رسول 75 دن سے 90 دن تک اپنے بابا کی عزادار رہی اور ہمیشہ یہ آواز دیتی رہی، کہا 7 دن تک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کھانا نہیں کھایا ہے، جب بھی پوچھتے، جب بھی آگے پانی رکھتے، ہمیشہ آواز دے کر کہتی بابا آپ نے مجھے، آپ کے بغیر فاطمہ اکیلی ہو گئی ہیں، بابا آپ کے بغیر فاطمہ بے آسرا ہو گئی، آپ کے جانے کے بعد مجھے محرومہ بنا دیا گیا، آپ کے جانے کے بعد مجھے تنہائی اور حیرانی اور پریشانی میں ڈال دیا گیا، میرے پاس اس پریشانی اور حیرانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جب بھی ہمیشہ غش کر جاتی، جب بھی آنکھ کھلتی تو آواز دیتی بابا جان، میرا رسول بابا، میرا یتیموں کا کفیل بابا، میرا مسکینوں کا مونس بابا، میرا غمخواروں کا غمخوار بابا، گناہ گاروں کا جو غم کے مارے تھے ان کے غم بانٹنے والا، آوازیں دیتی۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا غش کر جاتی، اما فضہ آتی، جناب زینب آپ کے قریب ہوتی، جناب ام کلثوم ہوتی، جناب ام ایمن ہوتی، مولا علیہ السلام آتے اور یہ اپنے بابا کی عزادار جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا چونکہ واقعاً روح پیغمبر تھیں، جو جب روح پیغمبر پرواز کر گئی تو پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کیسے زندہ رہ سکتی تھی، مگر جو رہی وہ اتنے غموں میں کہ ان غموں کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں یہاں پر آواز دے کر کہتی ہوں کہ بی بی پاک جب بابا کہتے ہوئے غش کر جاتی تھی تو آپ کے لیے پانی لایا جاتا تھا اور آپ کے چہرے پر پانی ڈالا جاتا تھا۔ میرا لاکھوں کروڑوں سلام امام حسین کی اس 3 سال کی بچی پر کہ جب بھی وہ راستے میں بابا کہتی اسے پانی دکھا کر زمین پر گرا دیا جاتا۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس معصومہ پر کہ جو بابا کے بعد اسی طرح اپنے باپ کی عزادار رہی جیسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بہت شباہت ہے دونوں بیٹیوں میں باپ کی محبت کی۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اپنے امام کے اوپر، اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ایمنوا اللہم صل